سورہ نساء آیت نمبر 159 ترجمہ۔ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تفسیر۔ دجبالہ آیت کی تفسیر کے بارے میں دو احتمال ہیں، ان میں سے ہر ایک قابل ملاحظہ ہے۔ نمبر 1، آیت کہتی ہے کوئی اہل کتاب نہیں مگر یہ کہ وہ مسیح پر اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا، اور یہ وقت وہ ہوگا جب انسان موت کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا ربط اس جہاں سے کمزور پڑ جاتا ہے اور بعد والے جہاں سے قوی ہو جاتا ہے۔ پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھ جاتے ہیں، بہت سے حقائق اسے نظر آنے لگتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں آگاہی حاصل کر لیتا ہے۔ اس موقع پر اس کی حقیقت میں آنکھیں مقام مسیح کو دیکھتی ہیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتی ہیں۔ جو اس کے منکر تھے اب مومن ہو جاتے ہیں، اور جو اسے خدا سمجھتے تھے اب اپنی اشتباہ کو جان لیتے ہیں۔ یہ ایمان فرعون اور دیگر ایسے لوگوں کا سا ایمان ہے جو عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اپنی بربادی کا سامان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، پھر اظہار ایمان کرتے ہیں۔ ایسا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لہٰذا کس قدر اچھا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایسے حساس لمحے پر ایمان لائیں جب کہ ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اب ایمان لے آئیں اور مومن بن جائیں جب ایمان ان کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق قابل موتا کی ضمیر اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ نمبر 2، دوسری تفسیر کے مطابق تمام اہل کتاب حضرت مسیح پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ یہودی ان کی نبوت قبول کر لیں گے اور عیسائی ان کی الوہیت کے عقیدے سے دستکش ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب اسلامی روایات کے مطابق حضرت امام مہدی کے ظہور کے موقع پر حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہود و نصارہ بھی انہیں دیکھیں گے اور ان پر اور حضرت امام مہدی پر ایمان لے آئیں گے۔ واضح رہے کہ حضرت مسیح کا دین گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور اب ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دین اسلام کی پیروی کریں جس کے جاری اور نافذ کرنے والے حضرت امام مہدی ہوں گے۔ اس تفسیر کے مطابق قابل موتا کی ضمیر کا تعلق حضرت مسیح سے ہے، نہ کہ اہل کتاب سے۔ بہت سی اسلامی کتب میں یہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور آپ نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب فرزند مریم تم میں نازل ہوگا اور تمہارا امام و پیشوا خود تم میں سے ہوگا۔ علی بن ابراہیم کی تفسیر میں شہر بن حوشب سے منقول ہے، ایک دن حجاج نے کہا، قرآن میں ایک آیت ہے جس نے مجھے تھکا دیا ہے اور میں اس کے معنی میں ڈوبا رہتا ہوں۔ شہر نے کہا، کون سی آیت ہے اے امیر؟ حجاج نے کہا، کیونکہ میں یہودی اور عیسائیوں کو قتل کرتا ہوں لیکن ایسے ایمان کی کوئی نشانی ان میں نہیں دیکھتا۔ شہر نے کہا، تم آیت کی یہ تفسیر صحیح نہیں کرتے۔ حجاج بولا، کیسے؟ آیت کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ شہر نے جواب دیا، مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے اتریں گے اور کوئی یہودی یا کوئی غیر یہودی ایسا باقی نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ عیسیٰ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حجاج نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، وائے ہو تم پر، یہ تفسیر کہاں سے لائے ہو؟ شہر نے کہا، محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے میں نے یہ تفسیر سنی ہے۔ حجاج کہنے لگا، یعنی باخدا صاف و شفاف سرچشمے سے لائے ہو۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، قیامت کے دن حضرت مسیح ان پر گواہ ہوں گے۔ مسیح کی ان کے خلاف گواہی سے مراد یہ ہے کہ وہ گواہی دیں گے کہ میں نے تبلیغ رسالت کی اور انہیں کبھی اپنی الوہیت کی دعوت نہیں دی بلکہ پروردگار کی ربوت کی دعوت دی۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ یہاں پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 117 کے مطابق حضرت مسیح قیامت کے دن اپنی گواہی اپنی اس زندگی کے دوران کے بارے میں دیں گے جب وہ اپنی امت میں موجود تھے لیکن اس کے بعد کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کہیں گے، جب تک میں ان کے درمیان تھا تو ان پر شاہد اور ناظر تھا، لیکن جب تو نے ان میں سے مجھے اٹھا لیا تو تو ان پر نگران ہے اور تو ہر چیز پر شاہد و گواہ ہے۔ لیکن زیر باعث آیت میں ہے کہ حضرت مسیح قیامت کے دن ان سب کے بارے میں گواہی دیں گے، چاہے وہ ان کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے۔ دونوں آیات پر غور و غض کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر باعث آیت حضرت مسیح کی طرف سے تبلیغ رسالت اور الوہیت کی نفی کے بارے میں گواہی سے متعلق ہے، جبکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 ان کے عمل کے بارے میں گواہی سے مربوط ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ زیر باعث آیت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ان تمام لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے ان کی الوہیت کا عقیدہ رکھا، چاہے وہ آپ کے زمانے میں تھے یا آپ کے بعد، اور کہیں گے کہ میں نے انہیں ہرگز ایسی کسی چیز کی دعوت نہیں دی تھی۔ لیکن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 کہتی ہے کہ وہ کہیں گے، میں نے انہیں صحیح اور کافی و وافی تبلیغ رسالت کی ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا فوراً ان کے انحراف کو روکتا رہا، لیکن میرے بعد یہ ہوا کہ وہ میری الوہیت کے قائل ہو گئے اور انہوں نے انحراف کا راستہ اختیار کیا۔ ان دنوں میں ان کے درمیان نہ تھا،
کہ ان کے اعمال کا گواہ بنوں اور یہ کہ انہیں اس سے روکوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔